بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ سرنج کی نوکیں کوہنی سے نیچے کپڑوں سے گزر کر میرے بازو میں پیوست ہو گئیں اور کئی انچ تک چیرتی چلی گئیں۔ اگر میرے جسم پر بلیزر نہ ہوتا تو شاید نیچے تک میری کلائی پر لمبے زخموں کی گہری لکیریں پڑ جاتی۔ تکلیف سے میرے دانت بھینچ گئے۔ نشئی نے دوسرا بازو میری کمر میں ڈال دیا اور مجھے سیڑھیوں سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ایک ہاتھ رسید کیا اور وہ اچھل کر کوڑے کے ڈرم کے قریب جا گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنے بائیں بازو پر ڈالی۔ زخموں سے خون ابل پڑا تھا اور دھیرے دھیرے دبیز بلیزر کی آستین سے رسنے لگا تھا۔ فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے کوہنی سے ذرا اوپر بازو کو سختی سے تھاما اور دوڑ پڑا۔ اس وقت بڑی شدت سے مجھے اپنی گاڑی کا خیال آ رہا تھا۔ کاش کسی طرح میں اس تک پہنچ سکتا، لیکن اب مجھے سمتوں کے لحاظ سے اندازہ نہیں رہا تھا کہ میں نے گاڑی کہاں کھڑی کی تھی، اور یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں غیر یقینی طور پر گاڑی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کا خطرہ مول لیتا۔ دوسرا چوراہا عبور کرنے کے بعد میں لڑکی کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق سینما کے چھوٹے سے عقبی گیٹ پر پہنچ گیا۔ میرے بازو سے اب خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ گیٹ سے گزر کر میں نیم تاریک احاطے میں پہنچا اور پارکنگ لاٹ کے قریب سے گزر کر سینما کی عمارت کے پہلو میں چلنے لگا۔ کمپاؤنڈ کا اگلا حصہ روشن تھا۔ سامنے دائیں ہاتھ پر دیوار کے ساتھ کینٹین اور پان سگریٹ کی دکان نظر آ رہی تھی، جن پر کاؤنٹر کے پیچھے 2-3 آدمی اونگ رہے تھے۔ کمپاؤنڈ میں ویرانی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 10:15 بج رہے تھے۔ غالباً آخری شو شروع ہو چکا تھا، اس لیے کمپاؤنڈ میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کینٹین کے سامنے پہنچ کر میں برآمدے میں ہو گیا، کیونکہ کاؤنٹر کے پیچھے اونگتا ہوا آدمی کچھ چونک کر میری طرف دیکھنے کے بعد سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظر میرے بازو پر پڑے، جس کی آستین اب خون میں بھیگ چکی تھی۔ برآمدے سے گزرتے وقت میری نظر بکنگ کی کھڑکیوں پر پڑی۔ ایک کھڑکی کے پیچھے ابھی روشنی نظر آ رہی تھی۔ گیلری کے ٹکٹ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور بکنگ کلرک ایک ہاتھ میں ٹھوڑی ٹکائے بیٹھا متوقع نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں لپکا کہ اگر میں ٹکٹ لے کر اندر جا بیٹھوں تو حال کے اندھیروں میں ایک تو میں اپنے بازو پر اطمینان سے کوئی رومال وغیرہ باندھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، دوسرے مجھے سکون سے کچھ سوچنے کی مہلت مل جائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بکنگ ونڈو خاصی اونچی تھی، کلرک وہاں سے میرے بازو پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے پیسے اس کی طرف بڑھا کر ٹکٹ لیا اور کھڑکیوں کے ساتھ ہی گیلری کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک تیر کا نشان دیکھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ یہاں روشنی تھی۔ میں نے بائیں بازو کو بالکل پہلو سے ملا کر ہاتھ جیب میں ٹھونس لیا اور گیٹ کیپر کو ٹکٹ دے کر آدھا حصہ واپس لے کر جلدی سے دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ گیٹ کیپر نے مشینی انداز میں اپنا کام انجام دیا تھا اور میری طرف قطعاً توجہ نہیں دی تھی۔ اندر پہنچ کر میں چند لمحے تو دروازے سے ٹیک لگائے ہی کھڑا رہا، اور جب آنکھیں حال کے اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئیں تو میں نے کرسیوں کی قطاروں کا جائزہ لیا۔ پردے پر جب کوئی زیادہ روشن سین آتا تو کرسیوں پر موجود اونچے نیچے انسانی ہیولے نظر آنے لگتے تھے۔ بائیں طرف کی پچھلی قطار تقریباً خالی ہی تھی۔ میں اس کی آخری کرسی پر جا بیٹھا۔ مجھ سے آگے بھی کئی کرسیاں خالی تھیں۔ قدرے اطمینان کا سانس لینے کے بعد میں نے جیب سے رومال نکالا، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی لمبائی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ دوسری چیز ٹائی ہی تھی، جو اس مقصد کے لیے موزوں تھی۔ میں نے ٹائی کھولی اور اسے کوہنی سے اوپر بازو پر 2-3 چکر دے کر ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے حتی الامکان سختی سے گرا لگا لی۔ زخم کی تکلیف تو یک لخت بڑھ گئی، لیکن مجھے امید تھی کہ کچھ دیر بعد خون کا بہاؤ بہت کم ہو جائے گا۔ بازو کی طرف سے توجہ کچھ ہٹی تو خیالات نے یک لخت ذہن پر یلغار کر دی۔ کالج کا تصور، مہتاب کی یاد، ماں کی موت کا دکھ، سب کچھ آج کی باتیں تھیں، مگر زندگی گویا پلک جھپکتے ہی وقت کی بہت بڑی خلیج پھلانگ کر کہیں سے کہیں نکل گئی تھی۔ اب سوچا تو یک لخت ہی آنکھوں میں آنسوؤں کا غبار سا پھیل گیا اور پہلو میں نہ جانے کتنے زخموں کے منہ کھل گئے۔ بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا تھا اور میں کس اندھی کھائی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بات تو بہرحال طے تھی کہ میں اب لوٹ کر پونا نہیں جا سکتا تھا، کم از کم ان لوگوں کے حلقے میں نہیں جا سکتا جن کی مجھ سے ذرا سی بھی شناسائی تھی۔ مدن نے یا پھر شاید میری اپنی ہی تقدیر نے مجھے ان لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بمبئی میں بھی کم از کم اس وقت میں خطرات کے چنگل میں بھٹک رہا تھا۔ پولیس یقیناً میری تلاش میں سرگرم ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے جائے وقوع سے فرار ہو کر صحیح قدم اٹھایا تھا یا غلط، مگر وہاں ٹھہرنا بھی یقیناً میرے لیے کوئی اچھے حالات کا پیغام لے کر نہ آتا، اور ویسے بھی اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلنا تو میرے اختیار میں نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جھگڑے میں جو 2 افراد زندہ بچے تھے انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ہی ڈالنا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ بالا خانے میں جس لڑکی سے میرا سامنا ہوا تھا اور جو خادمہ مجھے ممی کے پاس لے کر گئی تھی، وہ پولیس کو میرا حلیہ خاصی تفصیل سے بتا سکتی تھی۔ اس لڑکی اور خادمہ کے رویے سے ویسے بھی میں نے شروع ہی میں محسوس کیا تھا کہ انہیں میری آمد کا انداز خاصا مشکوک لگا تھا اور میری طرف سے کھٹک سی گئی تھی، اور تو اور میری اپنی ماں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر آ سکتا تھا۔ ان کا بیمار دل مجھ سے یوں سامنا ہونے کے اثرات شاید برداشت نہیں کر سکا تھا، مگر کون یقین کر سکتا تھا کہ اس ملاقات کے صدمے نے ان کی دھڑکنیں چھین لی تھیں۔ کسی کو صدمے کی نوعیت کا علم ہی نہیں تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو میری نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے 20 سال تک مجھے ایک علیحدہ دنیا میں رکھا تھا، مگر ان کی ساری جد و جہد اکارت گئی تھی۔ صورتحال کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ 2-3 افراد کے قتل کی یہ کہانی اگر اخبارات میں آ جاتی تو مدن نے بھی میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے پولیس کو میرے بارے میں ہر وہ بات بتانی تھی جو اس کے علم میں ہوتی۔ میرے گھر کے بارے میں پولیس کو مطلع کرنا تھا تاکہ میں وہاں بھی پناہ نہ لے سکوں۔ اس نے تو ویسے ہی میری زندگی کا کوئی کمزور پہلو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کی تھی۔ مجھ سے دشمنی شروع ہونے کے بعد اس نے یقیناً میرے گھر کی نگرانی کی تھی، اور اس دوران ممی مجھ سے ملنے آئی تھیں تو مدن یا اس کے کسی گرگے نے یقیناً ان کا تعاقب کیا تھا، اور جو بات مجھے 20 برسوں میں معلوم نہیں ہو سکی تھی وہ اس نے چند دنوں میں معلوم کر لی تھی۔ دشمن تھا نا، گھات میں لگا ہوا تھا۔ تصور ہی تصور میں اس کی شکل دیکھ کر میرے جسم کا رواں رواں شعلہ بن گیا، اور بے یقینی اور بے امانی کے اس لمحے میں بھی میں نے یہ ضرور سوچا کہ اس فساد کے پتلے کو کبھی ضرور پیروں تلے روند کر چھوڑوں گا۔ مجھے بربادی کے جہنم میں دھکیل کر اسے نہ جانے کیا ملا تھا، مہتاب کو تو وہ اب بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اتنا مجھے یقین تھا۔ میرے ساتھ تو اب جو بھی ہونا تھا سو ہونا تھا، لیکن میں اپنی بربادی کے بعد اسے زندگی سے لذتیں کشید کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دل ہی دل میں اس فیصلے سے مجھے ایک گونا سکون نہیں ملا تھا۔ پھر مجھے اس ڈائری کا خیال آیا جو ممی نے میری جیب میں ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں میرے ہر سوال کا جواب موجود ہے جو میں دل میں لیے ان کے دروازے پر پہنچا تھا۔ افسوس کہ یہاں اندھیرے میں ڈائری کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اضطراب سے پہلو بدلا اور میرے بازو میں ایک بار پھر ٹیس اٹھی۔ میری طرح تمہارا دھیان بھی فلم میں ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنے کان کے قریب سے سرگوشی سن کر تقریباً اچھل پڑا۔ وہ لڑکی نہ جانے کب میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ مل گجے اندھیرے میں نے اس کے خد و خال کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، گھٹنوں کے نیچے تک کے اسکرٹ پر اس نے پھولی پھولی سی اون کی جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے رخسار بھرے ہوئے اور پلکیں لمبی تھیں۔ فلم کے پردے سے منعکس ہونے والی مدھم روشنی میں اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک چمک رہی تھی۔ اس کی رنگت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ پھولی پھولی جرسی میں اس کا جسم یوں قید تھا گویا چھوٹے جال میں بڑی مچھلی آن پھنسی ہو۔ اس کے کپڑوں سے کوئی سستی سی خوشبو پھوٹ رہی تھی، تاہم بری نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی، پھر میں نے آہستگی سے کہا، ہاں، فلم کی طرف واقعی میرا دھیان نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں ان فلمی ہیروئنوں سے کوئی دلچسپی نہیں جن کے عشق میں آج کل کے نوجوان مرے جا رہے ہیں؟ اب اس نے گردن گھما کر میری آنکھوں میں جھانکا اور اس کی سانسوں کی خوشگوار حرارت مجھے اپنے رخساروں پر محسوس ہوئی۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ لوں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ تو زیادہ ہی مشکوک بننے والی بات تھی۔ میرا ذہن دراصل کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ بالآخر میں نے کہا،
کیا اسے کچھ اور چیزوں پر دھیان دینے کے لیے بھی واپس نہیں لایا جا سکتا؟ وہ مسکرائی۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً ایک چھوٹے مگر پرسکون اور آرام دہ کمرے میں کسی کی میزبانی میں رات گزارنا، دنیا بھر کی پریشانیوں سے، نا آسودگی سے بے نیاز ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہاں اور کیسے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں اچانک ایک خیال نے سر ابھارا تھا۔ لڑکی یکلخت مجھے بہت اہم محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں سے کچھ ہی دور ایک کمرے میں، اس نے جواب دیا، اور وہاں پینے پلانے کو بھی سب کچھ مل سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی قیمت علیحدہ سے ادا کر سکو۔ پینے پلانے کو چھوڑو، میں نے تھوک نگل کر کہا، مجھے منظور ہے۔ تو آؤ پھر چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ اگلے دروازے کی طرف تھا۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اسے روک لیا۔ پچھلے دروازے سے ہی چلتے ہیں، میں نے کہا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، دراصل میں کچھ ہچکچایا۔ دراصل ایک جھگڑے میں میرا بازو زخمی ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی طرف کسی کی توجہ مبذول ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں ساکت کھڑی رہی، گویا کسی سوچ میں پڑ گئی ہو، پھر اپنے تراشیدہ بال کو خفیف سا جھٹکا دے کر بولی، خیر ٹھیک ہے، زخمی بازو سے میرے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر آ گئے۔ گیٹ کیپر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نیچے آ کر سینما سے نکلنے کے بعد ہم فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ چند قدم آئے، فٹ پاتھ کے ساتھ کئی بگیاں، ٹیکسیاں اور سائیکل رکشا کھڑے تھے۔ ایک ٹیکسی کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر لڑکی نے اونگتے ہوئے ڈرائیور کو بلایا۔ اے، لیکسن اسٹریٹ چلو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر پچھلا دروازہ کھول کر خود بیٹھنے کے بعد مجھے اندر کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جس عمارت کے سامنے ٹیکسی رکوائی، اس کی زرد اور سیم زدہ دیواروں پر کہیں کہیں سیاہ کائی جمی ہوئی تھی۔ سامنے ہی بغیر دروازے کے ایک خاصی کشادہ لابی سی تھی، جس کے ایک طرف سے چکردار چوبی زینہ اوپر جا رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کرتے کرتے اس زینے سے چڑھ کر ہم پہلی منزل کی راہداری میں آئے، جہاں دونوں طرف کمروں کی قطاریں تھیں۔ ہر کمرے کا دروازہ سیاہ رنگ کا تھا، جو کبھی سلیٹی رہا ہوگا۔ لڑکی نے بائیں طرف کے آخری کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کر کے یوں ایک طرف کھڑی ہو گئی، گویا مجھے کمرے کا معائنہ کروا رہی ہو۔ عمارت جتنی پرانی خستہ حال نظر آ رہی تھی، اس کی نسبت کمرہ اندر سے خاصا صاف ستھرا تھا، حتیٰ کہ دیواروں پر تازہ سفیدی بھی نظر آ رہی تھی۔ فرش صاف ستھرے ٹائلز کا تھا۔ ایک گوشے میں مسہری لگی ہوئی تھی، جس پر صاف ستھرا بستر تھا۔ اس کے قریب چھوٹی سی تپائی اور ایک کرسی تھی۔ تپائی پر چند کتابیں، رسالے اور ایلومینیم کی ایک کیتلی اور کپ رکھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں کھڑکی کے قریب بڑی سی کارنس تھی، جس پر چولہا اور چند برتن پڑے تھے۔ کارنس کے قریب ہی واش بیسن تھا۔ ایک طرف اونچی سی دیوار گیر الماری تھی، جس کے ایک پٹ پر خاصا بڑا آئینہ لگا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی سنگھار میز رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھاتی اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تھا تو اس نے پھولی پھولی سی اون والی جرسی اتار کر مسہری پر پھینک دی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اتنی زیادہ جسیم نہیں تھی جتنی جرسی میں نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ، پہلے تمہارے زخمی بازو کا بندوبست کیا جائے یا نا آسودہ خواہشوں کا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر پوچھا۔ چھت میں تار کے سرے میں لٹکے ہوئے بلب کی روشنی میں اس کی سندلی رنگت میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ زخمی بازو کا علاج پہلے ہونا چاہیے، میں نے کہا، میرا کافی خون ضائع ہو چکا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سنگھار میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی تینوں درازوں میں ہاتھ مارنے کے بعد بالآخر اس نے چوڑی پٹی کا ایک پتلا سا رول اور ٹنکچر آیوڈین کی ایک شیشی نکالی اور بولی، بلیزر اتار کر واش بیسن پر آ جاؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے قمیض کی آستین کو تہ در تہ اوپر کو الٹنے کے بعد زخم کا معائنہ کیا اور اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ زخم واقعی میری توقع سے بھی بڑا تھا، بلکہ یہ ایک نہیں کئی زخم تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کئی شاخہ چاقو سے بازو کا حصہ چیر دیا گیا۔ اس نے پٹی کا کچھ حصہ پھاڑ کر ٹنکچر آیوڈین میں بھگویا اور اسے زخم پر تھپکنے لگی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ارے، اس میں تو شیشے کے ذرے بھی ہیں، وہ بازو پر جھکتے ہوئے بولی۔ کسی طرح انہیں نکال دو، میں نے زخم پر سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے ماچس کی ایک تیلی پر ذرا سی پٹی لپیٹی اور اسے آیوڈین میں بھگو کر دوبارہ بازو پر جھک گئی۔
اس نے حتی الامکان احتیاط کے ساتھ زخم کی گہرائیوں میں تمام ذرے نکالے اور میں دانت پر دانت جمائے کھڑا رہا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نرسنگ عورت کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے اور اس کے لیے اسے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا عملی مظاہرہ میں نے آج دیکھ لیا تھا۔ شیشے کے ذرے نکالنے کے بعد اس نے زخم کو صاف کیا اور اس پر مزید آیوڈین لگا کر خوب اچھی طرح کس کر کئی چکر دے کر پٹی باندھ دی اور ہاتھ دھونے لگی۔ پٹی کی بندشیں اس قدر سخت تھیں کہ میرے ہاتھ کی پشت پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں، تاہم اب آیوڈین کی جلن اور زخم کی اذیت کافی حد تک ختم ہو گئی تھی اور مجھے کچھ سکون سا ہو گیا تھا۔ دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں نے کئی گہری گہری سانسیں لیں۔ وہ مسحری کی پٹی پر آ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ پیچھے کو ٹکا کر وہ ترچھی بیٹھی گہری گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں طلب تھی، پیاس تھی۔ میرے کانوں کی لوئیں تپنے لگیں۔ دفعتاً اس نے اپنی طلب اور پیاس پر سرد مہری کا پردہ ڈال کر قدرے آگے کو جھک کر ہاتھ پھیلاتے ہوئے خالص کاروباری لہجے میں کہا، پیسے پیشگی نکال دو۔ میں نے 100 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اب میرے پاس کل 400 روپے رہ گئے تھے۔ اس نے ایک نوٹ بڑی نفاست کے ساتھ تکیے کے نیچے رکھا اور دوسرا نوٹ مجھے واپس کرنے لگی۔ میں اس کے کھرے حساب کتاب پر حیران رہ گیا۔ رکھ لو، تم نے میری پٹی بھی کی ہے، میں نے کہا۔ وہ میں نے انسانیت کے ناطے کی ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ پیشہ اپنی جگہ ہے، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ اس نے نوٹ میری گود میں پھینک دیا اور پھر اٹھ کر مجھ پر آ جھکی۔ بلا شبہ وہ اپنے پیشے میں بہت ماہر تھی، یا پھر شاید میں ہی نو آموز تھا۔ آنن فانن اس نے مجھے بازو کی تکلیف بھلا دی۔ ابھی میں جھجک اور گھبراہٹ کے پھندے سے نکلا ہی تھا کہ باہر بھاری جوتوں کی دھمک سنائی دی۔ پھر کسی نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ میرے سینے میں پھڑکتا سانس کا پنچھی یک لخت ساکت ہو گیا۔ لڑکی گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی اور متوحش نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، اچانک اس نے سرگوشی کی۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ سر چھپانے کے لیے موزوں تھا مگر چھپنے کے لیے نہیں۔ لے دے کے ایک مسحری تھی مگر وہ اتنی نیچی تھی کہ اس کے نیچے میرا جسم نہیں سما سکتا تھا۔ یہ سوال بھی میرے ذہن میں ابھرا تھا کہ اگر اس کا پیشہ یہی تھا تو وہ اس بیوی کی طرح کیوں گھبرا گئی تھی جس نے شوہر سے چوری چوری اپنے کسی آشنا کو بلا رکھا ہو۔ لیکن پھر مجھے خفیف سا اندیشہ یہ محسوس ہوا کہ شاید دروازے پر پولیس ہو۔ راستے میں ٹپکنے والی میری خون کی بوندوں نے ان کی یہاں تک رہنمائی کر دی ہو، یا شاید ٹیکسی ڈرائیور نے کسی گشت کرنے والے سپاہی کو میرے متعلق بتا دیا ہو، کیونکہ ٹیکسی سے اترتے وقت میری تمام تر احتیاط کے باوجود اس کی نظر میری خون میں بھیگی ہوئی آستین پر پڑ گئی تھی اور اس نے شک آلود سی نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ یہی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ الماری میں چھپ جاؤ، لڑکی نے سرگوشی کی، اس میں کافی جگہ ہے۔ میں الماری کی طرف لپکا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ہینگروں پر لٹکے ہوئے اور اسی مانوس سی خوشبو میں رچے ہوئے بہت سے کپڑے میرے چہرے سے ٹکرائے۔ الماری کے فرش پر اونچی ہیل والی جوتیوں کے کئی جوڑے رکھے تھے، ان پر پاؤں پڑنے سے میں لڑکھڑا بھی گیا۔ بہرحال سنبھل کر میں نے کپڑے ادھر ادھر ہٹائے اور الماری کی پچھلی دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا اور تاریکی نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ دروازہ کھولو شوبھا، باہر سے ایک گونجیلی آواز سنائی دی اور اس مرتبہ دروازہ باقاعدہ دھڑ دھڑایا گیا۔ چند لمحے بعد میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر قدموں کی دھمک سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھینسا کمرے میں گھس آیا ہو۔ تم آج بہت جلدی آ گئے سریندر، میں نے شوبھا کی بیٹھی بیٹھی سی آواز سنی۔ اب مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے مرحلے طے کرنے کے بعد بھی میں نے لڑکی کا نام نہیں پوچھا تھا، اور وہ مجھے اب معلوم ہوا تھا۔ اس کی غالباً یہ وجہ تھی کہ اس نے بھی میرا نام نہیں پوچھا تھا۔ بڑی دیر لگائی تم نے دروازہ کھولنے میں نے سریندر کی بھاری آواز سنی۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گرانڈیل آدمی ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ شوبھا اس سے یہ کیوں نہیں کہہ رہی تھی، اس وقت میرے پاس کوئی موجود ہے، تم چلے جاؤ، پھر کسی وقت آنا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شوبھا نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، تم آج بہت جلدی آ گئے سریندر۔ میں دراصل وہ مجھے اونگ آ گئی تھی، میں نے شوبھا کی آواز سنی، اور اونگ ہی اونگ میں تمہاری ساری لپسٹک خراب ہو گئی۔ سریندر کی آواز میں طنز کی کاٹ تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس کی آواز دوبارہ گونجی، اور یہ تم نے لڑکوں والے بلیزر کب سے پہننے شروع کر دیے؟ بلیزر؟
شوبھا کی گھٹی گھٹی سی آواز ابری، او ہاں، وہ میں نے پلمبر لڑکے کو بلایا تھا، شاید وہ بھول گیا ہے، پائپ لیک کر رہا تھا، اس لیے میں نے لڑکے کو بلایا تھا۔ پانی کے پائپ سے غالباً خون لیک ہونے لگا تھا جو پلمبر کی آستین اور واش بیسن پر پھیل گیا ہے نا؟ سریندر کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جلدی مجھے کوئی کام مل جائے گا، تم اپنی یہ حرکتیں بند کر دو۔ 1 سال تو ہو گیا ہے مجھے یہ سنتے ہوئے کہ جلد ہی کوئی کام مل جائے گا، جلد ہی کام مل جائے گا۔ میں نے شوبھا کو پھٹ پڑنے والے انداز میں کہتے سنا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتے فاقے، اور نہ میں روز روز مالک مکان سے بے عزتی کروا سکتی ہوں۔ چٹاخ! میں نے زوردار تماچے کی آواز سنی، شوبھا کے گرنے اور پھر ہولے ہولے سسکیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی سریندر گر جا، کہاں ہے وہ مردود؟ پھر وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، الماری میں ہوگا اور کہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے بھاری قدموں کی دھمک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کی۔ یہ اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ سریندر کوئی بھاری تن و توش کا شخص ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے کپڑے ہٹائے، ہاتھ سیدھا کیا اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولنے والے کی کن پٹی پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ چیخ مار کر الٹ پڑا اور فرش پر جا گرا۔ میں نے دیکھا وہ ایک قدآور نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مگر بھاری ڈنڈا تھا اور وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ٹھوکر رسید کی اور وہ ہچکی سی لے کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ روتی ہوئی شوبھا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر تیزی سے اس کی طرف جھپٹی اور فرش پر بیٹھ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ سریندر! پھر وہ میری طرف مڑ کر غضبناک لہجے میں بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ میرے خیال میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی آواز پہلے ہی بہت بلند تھی اور سریندر بھی خوب غل مچا چکا تھا۔ اڑوس پڑوس میں کچھ ہلچل کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اگر تمہیں اپنے خاوند کا اتنا ہی ڈر تھا تو مجھے یہاں کیوں لائی تھی؟ میں نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ میرا خاوند نہیں، بھائی ہے، وہ چلائی، پھر قدرے نیچی آواز میں بولی، اور جب بھی اسے شراب نہیں ملتی اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ بہرحال یہ جیسا بھی ہے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی یوں بے دردی سے اسے مارے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، گم کر لو اور شکل میری آنکھوں کے سامنے سے، ورنہ میں نے اس کی آواز مزید بلند ہونے کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ اڑوس پڑوس کے دروازے کھلنے لگے تھے۔ سیڑھیوں کے قریب ایک نوجوان نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ سینے پر ہاتھ مار کر میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ایک بار پھر میں مسافر بے امان تھا اور گلی کوچوں کی خاک چھان رہا تھا۔ کل رات تک میرے سر پر ایک پر آسائش گھر کی چھت تھی، مجھے مہکتی زلفوں کی چھاؤں میسر تھی، اور آج کہیں سایہ دیوار بھی مجھے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ میرے دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرے تعاقب میں ہے۔ گلیاں اجنبی تھیں اور وقت نامہربان، لمحے پہاڑ تھے اور دل ناتواں۔ تقدیر نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا۔ کہاں تو عملی زندگی کی کسی تلخی سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، اور کہاں زمین و آسمان نے ایک دم ہی بے مہری کے تمام ہتھیار آزمانا شروع کر دیے تھے۔ بازو میں ایک بار پھر چس چس ہونے لگی تھی۔ ایک الیکٹرک پول کے قریب رک کر میں نے بازو کا جائزہ لیا۔ کسی ہوئی پٹی پر آیوڈین کی پلاہٹ کے درمیان خون کی سرخی نمودار ہونے لگی تھی۔ خون دھیرے دھیرے رس رہا تھا۔ مجھ پر اب تھکن اور نکاہت کا غلبہ تھا۔ اعصاب اب آرام مانگ رہے تھے، جسم کو پناہ کی طلب تھی۔ رات اب گہری ہو چکی تھی، تاہم کچھ گلیوں اور بازاروں میں اب بھی رونق تھی، اور میں ان سے بچتا بچاتا سنسان اور نیم تاریک گلیوں میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ کسی طرح پونا واپس چلا جاؤں، کم از کم آج کی رات تو میرا گھر محفوظ تھا، لیکن معلوم نہیں تھا اس وقت کوئی ٹرین اس طرف جاتی تھی یا نہیں، اور پھر مجھے اسٹیشن جیسی پرہجوم جگہ پر جانے کے تصور سے بھی خوف آ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے بہت دیر ہو چکی تھی اور میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ اب میں ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں مکمل طور پر ویرانی تھی، خالی خالی عمارتیں تھیں۔ کچھ آگے چل کر مجھے سڑک کے بائیں ہاتھ ایک میدان سا نظر آیا۔ اس میدان میں کئی منزلہ 3 عمارتیں زیر تعمیر تھیں۔ میں سڑک چھوڑ کر ان عمارتوں کے درمیان چلنے لگا۔ ایک عمارت تقریباً مکمل ہی تھی، ایک میں لکڑی کا کام باقی تھا۔ دروازوں پر چوکھٹیں بھی لگی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں پٹ بھی لگ چکے تھے۔ باہر کچی زمین پر 2-3 اڈے بھی لگے ہوئے تھے جن پر بڑھئی کام کرتے ہیں
اور ان کے ارد گرد لکڑی کا بہت سا برادہ اور چھلی ہوئی کھچیاں وغیرہ بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بے پٹ کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، سناٹا اور تاریکی۔ میں نے احتیاط سے اندر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کچھ فاصلے پر ایک اور دروازے کا دھندلا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ اس سے گزر کر میں ایک کشادہ حصے میں پہنچ گیا جہاں چھت نہیں تھی اور اندھیرا کچھ کم گہرا تھا۔ اچانک میں اچھل پڑا۔ کسی نے میرے قریب ہی ماچس کی تیلی جلائی۔ اس کی سرسراہٹ مجھے بم دھماکے سے زیادہ بلند محسوس ہوئی۔ کون ہے بے؟ تیلی کا شعلہ میرے چہرے کے قریب آ گیا۔ لرزتی زرد روشنی میں میں نے اپنے مخاطب کو بھی دیکھ لیا۔ وہ گھٹے ہوئے جسم کا ایک میانہ قد آدمی تھا۔ اس کے سیاہ چہرے پر چکنائی سی چمک رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ تم چوکیدار ہو؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا تھا کہ اسے 5-10 روپے دے کر آج کی رات کے لیے اس عمارت میں کہیں پڑے رہنے کی اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ چوکیدار؟ اس نے دہرایا اور زور سے ہنسا۔ اس کے پیلے پیلے دانت ایک لمحے کے لیے چمکے اور پھر تیلی بجھ گئی۔ اس لمحے میرے دل میں آئی کہ اسے چوپٹ ہی کر دوں یا کم از کم اس کی بندوق تو اچک ہی لوں۔ پھر سوچا کہ اگر وہ میرے لیے الجھن کا باعث نہ بنے تو بلا وجہ ہنگامے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے بڑی پھرتی سے دوسری تیلی جلائی اور بندوق دوبارہ سنبھال لی۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے لمبوترا سا سر ہلا دیا۔ پناہ کی تلاش میں ہو؟ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس کی آواز کھردری لیکن لہجہ دوستانہ تھا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ آ جاؤ۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہم بھی تمہارے ہی بھائی بند ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم پہلی منزل پر آئے اور بے پٹ کے ایک دروازے سے گزر کر میں نے اپنے آپ کو ایک حال میں پایا۔ یہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ دیوار کے ساتھ 2 میلے کچیلے گدے بچھے ہوئے تھے اور ان پر 5 افراد موجود تھے۔ کوئی نیم دراز تھا، کوئی آڑا ترچھا بیٹھا تھا۔ ان میں سے 2 سگریٹ پی رہے تھے اور حال میں چرس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف 2 اینٹوں پر لالٹین رکھی تھی۔ گدوں سے کچھ دور لوہے کی ایک انگیٹھی رکھی تھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ انگیٹھی پر ایک دیگچی دھری تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ان 5 میں ایک قدرے ہٹ کر بیٹھا تھا۔ اس نے سرہانے پر رکھی ہوئی ایک گٹھڑی پر کوہنی ٹکا رکھی تھی۔ جسامت کے اعتبار سے وہ پورا دیو کا دیو تھا۔ اس کے سر کے جھاڑ جھنکاڑ، بال اور داڑھی مونچھیں آپس میں یوں مدغم تھیں کہ چہرے کی جلد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کی سرخ انگارہ سی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کے قریب ہی ایک لمبی سی نال کا ریوالور اور گولیوں کی پیٹی پڑی تھی۔ ایک مہمان آیا ہے سردار، مجھے ساتھ لانے والے نے دیوزاد کو مخاطب کیا۔ اس کی باچھیں نہ جانے کیوں کھلی جا رہی تھیں۔ آجا ابے آگے آجا، ڈرتا کیوں ہے؟ دیوزاد نے مجھے اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں اسے خوش فہمی ہوئی تھی کہ میں ڈر رہا تھا۔ میں ذرا قریب چلا گیا جہاں انگیٹھی پر دیگچی میں کچھ ابل رہا تھا۔ چرس کی بو کے درمیان ہی چائے کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ بیٹھ جاؤ، دیوزاد نے اشارہ کیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا۔ وہ سب عجیب سی نظروں سے مجھے سر تا پا گھور رہے تھے، شاید نظروں ہی نظروں میں تول رہے تھے۔ میں بھی ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سب میلی کچیلی شلوار قمیضوں میں ملبوس تھے۔ دیوزاد کے جسم پر موٹی سی واسکٹ بھی تھی۔ ان میں سے ایک دبلا اور طویل قامت تھا۔ اس کی ناک کے قریب ایک موٹا سا مسا تھا۔ ایک ناٹا مگر چوڑا چکلا اور مضبوط آدمی تھا۔ تیسرا بھی جسامت میں تقریباً اتنا ہی تھا مگر اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے۔ چوتھے کی مونچھیں بھوری اور رنگت گوری تھی۔ اگر وہ کچھ صاف ستھرا ہوتا اور اس کا لباس کرینے کا ہوتا تو وہ کسی معزز گھرانے کا فرد لگتا۔ 5ویں کی شکل لومڑی سے مشابہ تھی مگر جسم بیل کی طرح مضبوط نظر آتا تھا۔ مجھے اوپر لانے والے آدمی کو ملا کر وہ 6 آدمی تھے اور ان میں سے کوئی بھی کم خطرناک نہیں لگتا تھا۔ ان کی نظریں میرے جسم میں چبھ رہی تھیں۔ گھر سے بھاگ کر آیا ہے کیا؟ ہیرو بننے؟ دیوزاد نے پوچھا اور بالوں میں گھرے ہوئے اس کے موٹے موٹے ہونٹ پھیل گئے۔ شاید وہ مسکرایا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے؟ اس نے کھردری آواز میں پوچھا۔ میں نے اس بار بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ بازو کسی شیر کے منہ میں دے دیا تھا کیا؟ اس نے میرے بازو کی طرف اشارہ کیا جس کی پٹی اب خون میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا تو وہ کچھ چڑ کر بولا، منہ میں زبان نہیں ہے کیا جو یہ دھڑی بھر کا سر ہلائے جا رہا ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ نہ میں گھر سے بھاگ کر ہیرو بننے آیا ہوں، نہ میرا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا،
میں کسی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، اور یہ بازو، یہ ایک مشین پر کام کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ ابے پہلے جھوٹ بولنے کا ڈھنگ تو سیکھ لے، پھر استادوں کے سامنے زبان چلائیو، دیوزاد نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں نے ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا۔ پھر ان میں سے چیچک زدہ چہرے والا بولا، دیکھ کہیں وہ آدمی ہم میں تو نہیں جس کی تجھے کھوج ہے۔ اس نے اپنا مکروہ چہرہ آگے کر دیا۔ باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں خاموش رہا۔ ان کی ابے تبے مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا اور گردنیں سیدھی کر لیں۔ ان کا کہا ویران عمارت میں اس طرح گونجا تھا جیسے کسی کھنڈر میں سینکڑوں بدروہیں چلا اٹھی ہوں۔ دیوزاد نے اب اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا اور اسے کھلونوں کی طرح بار بار ہاتھ میں اچھال رہا تھا۔